بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کئی ممبران جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز القادر ٹرسٹ القادر یونیورسٹی جو بنی ہے وہ سیرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تدریس کے لیے بنی۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ اور اس کے ساتھ پاکستان کے ایک بزنس مین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا، جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے کہا کہ خفیہ ہی رہے گا، اور اس معاہدے کے تحت تقریباً 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے۔ بہار یا اتر پردیش کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، سپریم کورٹ کے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، اور اس کے بعد سرکار کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہوئے۔ اس اکاؤنٹ کے اوپر منافع بھی کمایا گیا۔ تو خواتین و حضرات، اس سارے سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، القادر یونیورسٹی کا یا بشرا بی بی کا کیا عمل دخل؟ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جنہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر بنائی اور پیسہ منتقل کیا، تو وہ لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنائے، متعدد ہسپتال، القادر یونیورسٹی بنائی، اس کے ساتھ نمل یونیورسٹی بنائی، پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا۔ یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جو پاکستان کے بزنس مین نے ون ہائٹ پارک کی وہ پراپرٹی وہ خریدی، وہ تو حسین نواز سے انہوں نے حسن نواز سے خریدی، تو حسن نواز کے پاس وہ رقم آئی کہاں سے کہ جس کے تحت اس نے وہ ہائٹ پارک کارنر، ون ہائٹ پارک جو ہے وہ خریدا؟ وہ رقم کیا اتفاق سٹیل مل کی تھی یا سریا یا سکریپ بیچنے سے انہوں نے کمائی؟ وہ اربوں روپے کہاں سے آئے؟ وہ اربوں روپے پاکستان سے باہر کیسے گئے؟ کیا وہ ہنڈی کے ذریعے گئے؟ کیا وہ اونٹوں کے ذریعے گئے؟ کیا وہ خچروں کے ذریعے گئے؟ کیا وہ لانچوں کے ذریعے گئے؟ اس کا تو پہلے حساب بتائیں نا۔ اور وہ اربوں روپے جو یا 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے وہاں پہ وصول بھی کیے۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ حسین نواز نے تو وہاں پہ دیوالیہ پن، اپنا بینکرپسی ڈکلیئر کی ہے برطانیہ میں، ذرا اس کے اوپر بھی آئے نا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ مختصراً ایک دو بات کر کے پھر میرے ساتھی بات کریں گے۔ آج ہماری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کا اعلامیہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ لب لباب یہ ہے کہ حکومت نے 7 دن کے اندر اندر تحریری جواب دینا ہے، اور حکومت نے اس چیز کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹیوں کے ہم ان کمیٹی کے ممبران کی میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بغیر کسی کتکن کے ان مانیٹرڈ، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہوگی، کوئی آلات فٹ نہیں ہوں گے، اس ماحول میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ کمیشنز کے حوالے سے بھی حکومت نے ہمیں بتانا ہے انہی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر کہ وہ کب تک یہ بنائیں گے، اور تبھی آگے یہ نیگوسیشنز پروسیس چلے گا۔ آخری بات میں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں یاد رکھیے گا، انرجی کرائسس ہمارے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ انرجی کرائسس بجلی اور گیس کی مد میں اسی مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی 2018 کی جو حکومت تھی، اس وقت انہوں نے جو غلط معاہدے کیے تھے، اس کی کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ 2018 میں تقریباً 250 ارب تھیں، آج کیپیسٹی پیمنٹس 1600 ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہیں، ان کی غلط پالیسیز اور معاہدوں کی وجہ سے، اور اس کا یہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح پیٹرولیم سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کا آپ اندازہ لگا لیں، سب کا سب ذمہ دار یہ لوگ ہیں،
اور اس پہ آخری بات کروں کہ مسلح افواج کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو چوری کے تدارک میں ملوث کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ وہاں پہ مشکلات پیدا ہوں گی، فیلئر پیدا ہوں گے، اور آپ کے ٹروپس، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے صحیح مقصد سے ہٹ کے بجلی کی چوری میں لگ جائیں گے. اور یہ تجربہ نواز شریف کے دور میں ہو چکا ہے اور اس کا رزلٹ نہیں آیا، کیونکہ سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے، اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے غلط معاہدوں کی وجہ سے آج پاکستان میں فی یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 85 روپے سے بھی زیادہ یونٹ پہنچ گئی ہے، اور غریب آدمی پس رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ، آج ڈیٹا ریلیز ہوا ہے کہ وہ منفی گروتھ ہے. تو جس گاڑی کا انجن چل ہی نہ رہا ہو، سیز ہو رہا ہو، تو وہ معیشت کیسے چلے گی؟ بے روزگاری آپ کی بڑھ رہی ہے. 14 ارب ڈالر آپ کا، جو 2 ملین یا 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان سے گئے ہیں، تقریباً ان کی وجہ سے آپ کا 14 ارب ڈالر ملک سے باہر چلا گیا. اور دوسری طرف ہم لوگ 1.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اچھا زئی صاحب آپ بات کریں گے. میں لیٹ آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں میں آئی انڈورس واٹ ایور یو سیڈ. میں نے سنا نہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا. میں ذرا مختلف اینگل سے بات کروں گا. ہماری جو تحریک یہاں بنی تھی اس کا نام تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان. آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جا رہا، منتخب پارلیمنٹ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. فبرری کے الیکشن کا جو کچھ ہوا، جنہوں نے جیتا تھا انہوں نے بھگا دیا گیا. اب یہ لوگ بیٹھے ہیں. میں تو اپیل کروں گا تمام پاکستان کے لوگوں سے، ہر ادارے کے لوگوں سے، کہ بھائی پاکستان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو آئین کو بالادست بنانا چاہتے ہیں، جو آئین کے تحت الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانا چاہتے ہیں، جو ہر ادارے کو اپنے اس فریم میں دیکھنا چاہتے ہیں جو آئین نے مقرر کیا ہے. یہاں پتہ نہیں کیوں لوگ اس سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں اپنے ساتھیوں سمیت ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اداروں میں، چاہے ججز ہوں، چاہے جنرلز ہوں، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے تاجر ہوں، کہ بھائی بسم اللہ کریں. اس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا اس صف میں؟ یہ صف پاکستان کے بچانے کا صف ہے. آئین کی بالادستی کا صف پاکستان کو بچانے کا صف ہے، پاکستان کو آگے بڑھانے کا صف ہے. باقی یار لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. ترسوں جو میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، دیٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دی کنسٹیٹیوشن. وہ آئین کے اسپرٹ کے خلاف ہے. پتہ نہیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہم کہاں، ہمارے کسی سے کوئی دشمنی نہیں. اگر ہمارے لوگ آئین کے تحت چلیں گے، ادارے آئین کے تحت چلیں گے، ہم ان کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. لیکن جو آئین سے کھلواڑ کرے گا اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو اس کے لیے بلانا ہے. باقی میرے دوست جو کچھ کہہ رہے ہیں، آئی سپورٹ دیم آل. بسم اللہ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت عمر ایوب صاحب نے تو بات کی، جو پولیٹیکل ہمارے نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. چونکہ میں ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے اور جو ہمارے صوبے کے مسائل ہے اس پہ بات کرتا ہوں، تو آج بھی وہی کہوں گا. اور میں اس موقع پہ اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کے ناخن لی جائے. جو اس وقت افغانستان اور ہمارے جو بارڈر ایریا پہ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کے لیے بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے، بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے، اور افغانستان کے ساتھ تمام معاملات وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈپلومیٹک چینلز ہیں اس کو استعمال کر کے اس کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جائیں. اس وقت ہمیں جو ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں
ان کو جو بنیادی مسئلہ ہے وہ لائن آرڈر کا ہے، اور جو یہ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں ڈر ہے کہ آئندہ 5-6 مہینوں میں صورتحال اس وقت تک چلی جائے گی کہ کسی کنٹرول میں نہیں ہوگی. جو بھی بات کرنی ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے، اور وہ پولیٹیکل لوگ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اسپیکر تھا تو افغانستان کے حوالے سے ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی تھی، اور اس پہ وہ ہم نے اپنا ایکسپورٹ بھی بڑھائے تھی، ہم نے اپنا جو ہماری لوکل کمیونٹی تھی اس کی جو کاروبار تھا اس کو دوام بھی بخشا تھا، اور خاص کر جو اس وقت ہمارا ویژن تھا کہ ہم اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو پاکستان کی جو ہمارا ٹریڈ ہے، ہم افغانستان کی روٹ سے ہم جو سنٹرل ایشیا اور ایشین اسٹیٹ جو ہے اس تک پہنچائیں گے. اور اس وقت ہم نے ایک ایگریمنٹ بھی کیا، بلکہ ہمارے کیبنٹ نے اپروو کیا کہ جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے وہ افغانستان سے ہو کے سنٹرل ایشیا اور سنٹرل ایشین اسٹیٹ تک جائے گی، اور وہ باقاعدہ افغانستان کے جو ہمارے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے ساتھ باقاعدہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں، خاص کر جو پختون جو اس علاقے میں رہتے ہیں، اس کا آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک جگہ گھر ہے دوسری جگہ ڈیرا ہے، آنا جانا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اسمگلنگ ڈکلیئر کریں گے تو وہ کھائیں گے کیا؟ کیا آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کیا ادھر؟ کیا آپ نے 40 سال اس کو جنگوں میں جکیڑ کے جنگوں میں جو نا آپ نے اس کو انوالو کر کے کراشن کوپ کلچر دیا؟ آپ نے تو روزگار کوئی نہیں دیا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے نمبر 1 کہ جو ہمارا اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس کو برقرار رکھا جائے. فارن منسٹر فوری طور پر افغانستان کا وزٹ کرے، اور جو بھی ایشوز ہیں ہمارے کنسرنز ہیں، بالکل ہمارے کنسرنز ہیں، ہمارے مسائل ہیں، پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کی جائیں. جذبات کے بجائے ہوش اور حواس سے معاملات حل کی جائے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ جو ہمارا علاقہ ہے وہاں جرگوں سے باہمی ایک دوسرے کو رسپیکٹ سے معاملات ہوتے ہیں، ڈنڈے سے نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں زندگی کا موقع دیا جائے، ہمیں جینے کا موقع دیا جائے، ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ایسے پاکستانی ہمیں ہمارے ایک تسلیم کیا جائے کہ ہمیں وہاں امن دے. امن تب ہوگا جب وہاں کی جو ہماری فارن پالیسی ہے اس پہ شفٹ آئے گی. تو ہم نے آج یہ مشورہ بھی کیا، اب ہماری اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے گی کہ افغانستان کے ساتھ تمام معاملات ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے حل کی جائے. ایک سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی باتیں ہو گئی ہیں. دیکھیں، پاکستان سیاستدانوں نے اور عوام نے مل کر بنایا تھا. پاکستان کو چلائیں گے اور بچائیں گے بھی سیاستدان اور عوام مل کر. اگر سیاستدان ہی ریلیونٹ ہو جائیں، عوام ہی ریلیونٹ ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں بچا سکتی، آگے نہیں لے جا سکتی. پاکستان کے سیاسی اداروں کو مضبوط بنانا پڑے گا، اور مضبوط سیاسی ادارے ہی مضبوط اکنامیکل سسٹم بھی بناتے ہیں، سوشل سسٹم بھی بناتے ہیں، ایجوکیشنل، باقی سارے. لہٰذا ضروری ہے کہ سیاسی اداروں کو طاقتور کیا جائے، سیاستدانوں کو طاقتور کیا جائے. عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کا کہا ہے، اس کی جو اپر لیول ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر سیاست کو، سیاستدانوں کو، سیاسی اداروں کو، پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ کو طاقتور بنا کر پاکستان کو صحیح ٹریک پر لگایا جائے، تاکہ آئین کے مطابق حکومت ہو اور قانون کی عملداری ہو. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، جسے انہوں نے بتایا کہ اس وقت نامنی کی مثال ہے، اس کی سادہ سی مثال لے لیں. کرم جو ہے 3 طرف سے افغانستان ہے، 1 طرف سے پاکستان ہے. کئی مہینوں سے راستے بند ہیں، معاہدہ ہو چکا ہوا ہے. ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس اسٹریٹجک روڈ کو اوپن کریں. اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اسٹریٹجک روڈ کو اوپن کر سکیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے 3 طرف سے افغانستان ہے، خدا نہ خواستہ کل مشکلات ہوتی ہیں تو آپ کی سپلائی لائن کٹ جائے گی، اور آپ کیسے وہاں پر دفاع کریں گے پاکستان کا؟ لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک کیپیسٹی امن و امان کے حوالے سے بھی ہمارے اداروں کی کم ہو چکی ہے اور ختم ہو چکی ہے. رولا ڈالنے سے، شور کرنے سے، دھمکیاں دینے سے، دبانے سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے ملک کے مختلف ڈسٹرکٹ ہاتھ سے نہیں کر رہے ہیں اس وقت. اس لیے چاہیے کہ اپنے اصل کام پر توجہ دیں، جو ان کا کام ہے: ملک کی سیکورٹی، سرحدوں کی حفاظت، نامنی کے خلاف سٹینڈ لینا اور عوام کو امن و امان دینا اور ان کی جان مال کی حفاظت کرنا. ایک اور بات کہ دیکھیں، غزہ میں جو ظلم ہوا ہے، جینوسائیڈ ہوا ہے، نسل کشی ہوئی ہے، بچوں کا قتل عام ہوا ہے، خواتین کا، ایسے جنگی جرائم انجام دیے گئے جو تاریخ کی تاریخ میں کم مثال اس کی ہو. عورتوں کو مارا گیا، اسکولوں کو تباہ و برباد کیا گیا، اسپتالوں کو، چرچز کو، عبادت گاہوں کو.
اور ہدف کیا تھا اسرائیل کا؟ ہم حماس کو ختم کریں گے اور اپنے قیدی واپس لیں گے. حماس کی لڑائی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ آپ نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے جو انلیجیٹیمیٹ ہے, انلیگل ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے وہ ظلم کیا جس کی انتہا نہیں. لیکن آج اسرائیل ہار گیا ہے, حماس کو ختم نہیں کر سکا, اپنے قیدی نہیں چھڑوا سکا, اور قتل عام اور نسل کشی کے ذریعے, ظلم کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے ارادے نہیں توڑ سکا, ان کے صبر کو نہیں توڑ سکا. واقعاً غزہ کے لوگوں کو ہمارا سلام ہے, انہوں نے عزت, اپنی انسانی کرامت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اپنی وطن سے محبت اور مٹی سے محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, وہ ڈٹے رہے. اور اسرائیل مجبور ہوا, اس کو کتنا ٹائم دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں خالی اسرائیل کو یہ شکست نہیں ہوئی ہے, ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی شکست ہوئی ہے. کس حد تک اندر سے برہنہ سویلائزیشن ہے ویسٹرن, قاتل, درندہ صفت, وحشی, بربریت کرنے والے. اب سارے یورپ اور امریکہ اس کو کیا کر رہا تھا؟ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. یہ لوگ ہیں جو اخلاقی طور پر دنیا کی نگاہوں میں مر گئے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا کے اوپر رول کریں, دنیا کو چلانے کے دعوے کریں, کیونکہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے ان کے یہاں, کوئی بچوں کے رائٹس نہیں ہے, کوئی خواتین کے رائٹس نہیں ہے, سب ختم ہے, سب دھوکہ ہے. اور یہ بہت بڑی شکست ہے جس کے اثرات آپ دیکھیں آئندہ دہائیوں تک رہیں گے. اور یہ سویلائزیشن کی شکست فوجی شکست سے زیادہ خطرناک ہے. لہذا ہمارا سلام ہے ان کے اوپر, غزہ کے مظلوموں پر, اور وہاں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر, اور ان بچوں پر جو ڈٹے رہے. آج رات میں جب جشن منا رہے وہ بچے, اس ظلم کے باوجود اتنی ان کی امید ہے, ان سے سبق لینا چاہیے. ہمارے محلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوموں کا حامی ہوتا ہے, شرط ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں, اور ظالموں کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز. یہ بتائیے گا جو پشاور کی میٹنگ تھی, کیا اس میں پہلے بات کرنے دیں. نہیں بات نہیں, جو کوشچن کر رہا ہے, ٹیک دس کوشچن. جو پشاور کی میٹنگ تھی, کیا اس میں آپ کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ جو باقی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی صوبائی قیادت وہاں پر موجود تھی. نہیں دیکھو, میں ضرور یہ کہوں گا, میں جو بھی کوئی ملاقات کرتا ہوں, جس وقت بھی کرتا ہوں, جس پرپس کے لیے بھی کرتا ہوں, خان صاحب کے ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق کرتا ہوں. خان صاحب ہی کے لیے کرتا ہوں, اور خان صاحب یا صوبائی ہماری جو حکومت ہے, علی امین خان گنڈاپور صاحب, اس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. سم ٹائم کچھ ایسی ملاقات ضروری ہو, وہ ملاقات ہماری ضرور ہوئی تھی. باقی لیڈرز بھی اس میں موجود تھے, ملاقات ہوئی تھی. میری خان صاحب سے پہلے انٹریکشن ہو گئی تھی ٹیوزڈے والے دن, میں نے ان کو بریف کر دیا تھا. بٹ خان صاحب کے پاس چونکہ وہ کیس چل رہا تھا, میں واپس یہاں اسمبلی میں سیشن کے لیے آ رہا تھا, تو ہماری تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی. آج میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, میری خان صاحب کے ساتھ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی. میں نے خود جرنلسٹ سے نہ اڈیالہ جیل کے اندر نہ اڈیالہ جیل کے باہر بات کی. خان صاحب سے کوشچن ہوا, اور خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یس میری ملاقات ہوئی ہے. میں جس پرپس کے لیے جاتا ہوں, میں کبھی کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کرتا جب تک میرے پاس خان صاحب کی اسپیسیفک پرمیشن نہ ہو. ریزن یہی ہے, سر مجھے صرف کلوز کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملاقات میں کرتا ہوں وہ اس کی یہ ملاقات ہے, اس میں خان صاحب نے ڈسکلوز کیا تھا. جب تک مجھے خان صاحب کوئی انسٹرکشن نہ دے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا, آپ لوگوں کو معلوم ہے, یہی میری عادت ہے. سماجی بھی لیکن اس وقت آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے, ظاہر بات ہے آپ کے پاس تصویر صاحب موجود ہے, انہوں نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا. کیا آپ نے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی دیگر جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کی تھی کہ آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں, ہماری میرے اور علی صاحب کی ایک سپریٹ سی ملاقات تھی, وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے, وہ دیکھو وہ ہمارے الائنس ہے اور ہمارے الائنس کے سربراہ ہے, اور جب سربراہان اور پارٹی کٹھی بیٹھتی ہیں تو آپس میں ایسے کچھ چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے. ان کا ہمیشہ سے اپنا ایک ورشن رہا ہے, لیکن دس از نیور رانگ کہ آپ ملک کی افادیت کے لیے اور بہتری کے لیے بیٹھیں. خان صاحب سے آج سوال کیا گیا اور آپ کے جرنلسٹوں نے مجھے لکھ کر کے دیا, کیونکہ میں نے تھورلی میں نہیں سن سکا, میں جج کے سامنے کھڑا تھا, اور خان صاحب نے کہا یہ ملاقات خوش آئند ہے, یہ ملک کے استحکام کے لیے بہتر ہے, بات چیت ہونے چاہیے, مسائل کا حل سیاسی طور پر ڈھونڈنا چاہیے. آپ بتائیے گا اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی؟ دیکھو, میں ٹو دس ایکسٹینٹ میں آپ کو کہوں گا یس ملاقات ہوئی ہے, باقی لیو دا ریسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو.
करवाने में 9 दिन लग गए। अब आपको क्या लगता है कि 9 घंटे में ये 9 दिन लगेंगे या उससे ज्यादा दिन लगेंगे? नहीं, देखो लास्ट टाइम हमारी मुलाकात में वाकई आपकी बाटी के बड़े सारे दिन लगे थे और मुलाकात इसीलिए एक मिनट हमारी इसलिए जो मुलाकात हमारी नहीं हो सकी तो खान साहब से इंस्ट्रक्शन नहीं ले सके और इसकी वजह से वो मीटिंग भी लेट हो गई थी। लेकिन ये बात नहीं है, मैंने अर्ज किया कि ये इनका अपना